اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی۔ ناظرین، شاعر کے بقول صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ سال 2022 کا اختتام اور 2023 کی آمد ہے۔ آج کل آپ کو ہر جگہ پہ اپنے اگلے آنے والے سال کی پلاننگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہر کوئی آفرز دے رہا ہے، نئے سال کی آمد پہ کوئی بچت سکیمز آ رہی ہیں، کوئی سیل پیکیجز چل رہے ہیں، نیو ایئر پیکیجز چل رہے ہیں۔ اسلام ہمیں آخرت کی تیاری کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے اس حکم کو دیکھیں تو آخرت کی تیاری سے مراد یہ ہے کہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال جو ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ جو لفظ ہے عربی کا آخرت، آخر، اس کا ایک معنی اپ کمنگ ہے، نیکسٹ، فیوچر۔ تو اپنے اگلے مہینے کی، اپنے اگلے سال کی، اپنے آنے والے دنوں کی پلاننگ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ 2023 کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوئی لمبی چوڑی آپ کو پلاننگ نہیں دیں گے۔ ہم آپ کو 2023 کو بہتر بنانے کے لیے 23 چھوٹی چھوٹی عادات آپ کو بتائیں گے، جن سے آپ کا 2023 آنے والا سال جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادات دیکھنے میں، سننے سمجھنے میں تو چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اکثر چھوٹی چیزوں کا جو نتیجہ ہے وہ بہت بڑا نکلتا ہے۔ اس کی اگر ہم مثال لیں تو اگر ایک فوج ہے جس کے پاس ہر قسم کا جنگی ساز و سامان موجود ہے، سامان حرب موجود ہے، ہر قسم کی تیاری اس کی مکمل ہے، لیکن اس فوج کے پاس شوز نہیں ہیں، جنگ میں پہننے والے جوتے نہیں ہیں، تو اس کی ساری تیاری جو ہے وہ بیکار جائے گی۔ تو ہم آپ کو 2023 کے لیے جوتے پہنائیں گے تاکہ آپ کا آنے والا سال جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ یہ 23 عادات اکثر لوگوں میں پہلے سے ہوں گی، کچھ لوگ ان ساری عادات پہ عمل کرتے ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے ان میں سے کچھ عادات پہ عمل کرتے ہوں گے۔ تو آپ اپنے شیڈیول کے مطابق، اپنی زندگی کے مطابق، اگر آپ کے لیے یہ عادات نئی ہیں تو ان کو اپنائیں۔ اگر آپ آلریڈی ان میں سے کوئی عادت پہلے سے آپ اس کے عادی ہیں تو اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، بری عادات جو ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نئی عادتیں اپنائیں۔ نئی عادت اپنائیں گے تو بری اور پرانی عادتیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ چھوٹ جائیں گی۔ ان 23 عادات میں کچھ عادات ہیں بغیر پیسوں کے، فری والی ہیں، اور کچھ ہیں پیسوں والی۔ تو ہم آغاز کریں گے فری والی عادات، چونکہ ہم نے سیل بھی لگانی ہے اور بچت بھی کرنی ہے، تو کچھ فری والی عادات جن کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی، ہم ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ ناظرین، 2023 میں سب سے پہلی عادت جو آپ کو اپنانی چاہیے وہ یہ کہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت کا روزانہ ترجمہ پڑھیں۔ دیکھیں، اس چیز کو سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی اور موبائل نے ہمارے لیے اور زیادہ آسان بنا دیا۔ ہر ایک کے پاس ٹچ موبائل ہے۔ آپ کی اپنے موبائل میں کوئی بھی ترجمے والی ایپلیکیشن، کوئی بھی تفسیر کریں اور روزانہ اپنی عادت بنائیں کہ صبح کا آغاز آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ساتھ صرف ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنی ہے، جو میکسیمم بھی اگر ٹائم لے گی تو آپ کا 5 سے 10 منٹ ٹائم لگے گا صرف ایک آیت کو سمجھنے میں۔ یہ پہلی عادت ہے۔ دوسری عادت جو 2023 کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اپنانی چاہیے وہ آپ کوئی بھی ایک ذکر مختصر جو آپ کی زبان پہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی ذکر لے لیں، استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ چھوٹا ذکر جو آپ ایک ہی سانس میں کئی بار اپنی زبان پہ جو ہے وہ لے کے آ سکیں۔ آپ کوئی ایک ذکر خاص کریں اور اس ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں اور اپنے آپ کو اتنا عادی بنائیں اس ذکر کا کہ سوتے ہوئے بھی وہ ذکر آپ کی زبان پہ آنا چاہیے۔ ناظرین، تیسری عادت 2023 کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو فجر کی 2 سنتیں ادا کرنی پڑیں گی۔ میں نے فجر کی فرض 2 نماز کے بارے میں نہیں کہا، میں نے فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں، 2 رکعتوں کے بارے میں کہا۔
یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ فرض نماز کا ایک الگ مقام ہے، لیکن فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں آپ کا یہ فرمان کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ تو 2023 کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں دنیا کی بہترین چیز اپنانی پڑے گی، اور وہ ہیں فجر کی 2 سنتیں۔ ناظرین، چوتھی فری والی عادت جو 2023 میں آپ کو اپنانی چاہیے، پورے سال میں ہمارے پاس تقریباً 52 کے قریب خطبات جمعہ آتے ہیں۔ میں آپ کو اجازت دوں گا کہ آپ ان 52 میں سے صرف آدھے جمعے جو ہیں ان کو مکمل اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ خطیب سے پہلے مسجد میں جا کے ادا کرنا شروع کریں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی آدھے آپ چھوڑ دیں، وہ آپ ادا کریں، لیکن 52 کا ہاف آپ 26 25 لے لیں کہ یہ جمعے آپ نے مہینے کے 2 جمعے آپ لے لیں کہ 2 جمعے مہینے کے آپ نے خوب اہتمام کے ساتھ مکمل تیاری کے ساتھ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جا کے ادا کرنے ہیں۔ یہ ہماری چوتھی فری کی عادت ہے۔ ناظرین، 2023 کو بہتر بنانے کی 5ویں عادت ہے کہ آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے مذہبی لوگوں کا قرب حاصل کریں۔ یہ مذہبی لوگ ہمارے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بڑی روحانی شخصیات ہوتی ہیں۔ ان کی مجالس، ان کا قرب، ان کا لمس، ان کا ٹچ، یہ ہمارے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے۔ ان کے ساتھ ملاقات کریں، ان کے ساتھ نشست رکھیں، ان کو کچھ کھلائیں پلائیں، بلکہ ان سے کچھ کھائیں پئیں۔ تو کسی بھی صورت میں 2023 کو اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مذہبی رہنماؤں کے قریب ہو جائیں۔ چھٹی عادت 2023 کو بہتر بنانے کے لیے جو فری ہے وہ یہ کہ سال کے 12 مہینوں میں پورے سال کے اندر آپ نے 12 کتابیں پڑھنی ہیں، اور یہ کتابیں آپ خرید کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی لائبریری سے ایشو کروا کے فری میں پڑھ سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے موبائل کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی فارمیٹ یوز کریں، سال کے اندر ہر مہینے ایک اور پورے سال میں آپ نے 12 کتابیں پڑھنی ہیں، اور یہ کتاب اگر ہارڈ فارم میں آپ پڑھیں گے یعنی بک فارم میں تو آپ کے تکیے کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کو رات سوتے وقت 5-10 منٹ جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو آپ اس کتاب کو دیکھ سکیں۔ کتاب جو ہے اس کے بنا زندگی ایسے ہی ہے جیسے روح کے بنا جسم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے ذریعے انسانوں کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی آسمان سے اتاری ہیں، تو یہ کتابیں ہماری زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تو 12 کتابیں آپ نے پورے سال میں پڑھنی ہیں۔ ناظرین، 7ویں عادت 2023 کو بہتر بنانے کے لیے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو کوئی ایک ڈیجیٹل سکل سیکھیں جس میں لیپ ٹاپ انوالو ہو، جس میں موبائل انوالو ہو، جس میں انٹرنیٹ انوالو ہو، جس میں آن لائن ورک انوالو ہو، کیونکہ آنے والا وقت اور آنے والا ٹائم اور فیوچر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، اور دنیا کا 60% کاروبار اور دنیا کے 7% ملازمتوں کے مواقع جو ہیں وہ آن لائن شفٹ ہو چکے ہیں۔ تو آپ 2023 میں کوئی ایک ایسا ڈیجیٹل سکل سیکھیں جو آنے والی زندگی میں آپ یا آپ کی آنے والی نسلوں کے کام آ سکے۔ آج کل کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آن لائن میسر نہ ہو، حتیٰ کہ شادیاں تک آن لائن ہو چکی ہیں۔ ہر چیز آپ سوئی سے لے کر جہاز تک آن لائن خرید سکتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل ٹولز جو ہیں، مستقبل جو ہے یہ ای روزگار کا ہے، تو ڈیجیٹل سکل 2023 میں لازمی سیکھیں۔ ناظرین، 8ویں عادت 2023 کو بہتر بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ اپنا ٹائم جو ہے اس کا بہتر استعمال کریں۔ دیکھیں، آپ اگر دن میں ہر موبائل کے اندر سکرین ٹائمنگ جو ہے وہ لگی ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا روزانہ کا سکرین ٹائم کتنا ہے۔ اگر آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے وہ موبائل یوز کر رہے ہیں، اس میں سے آپ کو سوشل میڈیا کا پتہ چل جائے گا کہ آپ سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم یوز کر رہے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا میں 4 گھنٹے لگاتے ہیں تو اس سے آدھا ٹائم آپ کو سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو، کچھ نہ کچھ
کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے پہ جو ہے وہ لگانا چاہیے. جو ڈیجیٹل ٹول اور ڈیجیٹل سکل آپ سیکھیں گے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ارننگ کا اور سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا بہترین جو ہے وہ موقع دے گا. جتنا ٹائم آپ سوشل میڈیا پہ کنزیوم کرتے ہیں اس سے آدھا ٹائم آپ کریٹ کرنے پہ لگا دیں. کوئی بھی چیز کریٹ کریں جس بھی کام میں آپ ماہر ہیں. ناظرین، 9ویں عادت اپنے 2023 کو بہتر بنانے کے لیے وہ ہے کہ آپ سیاسی مباحث سے، سیاسی بحث و مباحثے سے بالکل اجتناب کر دیں. دیکھیں، اگر تو آپ سیاسی کارکن ہیں، سیاست میں باقاعدہ حصے دار ہیں آپ، تو اپنا ضرور اس بحث میں حصہ لیں، ضرور سیاست کریں. لیکن اگر آپ صرف سپورٹر ہیں، صرف ووٹر ہیں، تو پھر آپ کو سیاسی بحث میں الجھ کر اپنا بلڈ پریشر ہائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ یہ کہ آپ کوئی ایک اخبار لے لیں، کوئی اپنی مرضی کی پارٹی کا کوئی ایک جو ہے وہ آرٹیکل لے لیں، کوئی ایک جو ہے وہ ولاگر لے لیں، کوئی ایک چینل لے لیں، کوئی ایک جو ہے وہ آپ اپنا پروگرام لے لیں جس کو آپ دن میں 1-2 بار یا 15-20 منٹ سنیں اور اپنا جو ہے وہ سیاسی جو منظرنامہ ہے اس سے آگاہی حاصل کریں. لیکن سیاسی مباحث سے جتنا زیادہ آپ بچیں گے آپ کا 2023 انشاءاللہ العزیز اتنا ہی بہتر ہوگا. ناظرین، 10ویں فری عادت 2023 کو بہتر بنانے کے لیے وہ دن کا ایک کھانا جو ہے وہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ کھانا ہے. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ کھائیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ دن کا ایک کھانا کھائیں. ہماری روٹین ایسی ہو چکی ہے کہ ہم صبح کا ناشتہ ہمارا جو ہے وہ آفس اور ڈیوٹیز اور سکول اور اس طرح کی تیاریوں میں گزر جاتا ہے. لنچ جو ہے وہ ہم باہر جو ہے وہ کر لیتے ہیں، بچے لنچ جو ہے وہ اسکولوں میں لے کے جا رہے ہیں. اور رات کا کھانا وہ کبھی کوئی ایک کھا رہا ہے، کبھی کوئی دوسرا 10 بجے کھا رہا ہے، تیسرا 11 بجے کھا رہا ہے. تو دن کا ایک کھانا فکس کر لیں کہ وہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک دسترخوان کے اوپر جتنی برکت ہوتی ہے اتنی برکت کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتی. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نیور ایٹ الون، کبھی اکیلے مت کھاؤ. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے. تو 10ویں عادت یہ ہے کہ آپ نے ایک کھانا دن کا وہ فیملی کے ساتھ کھانا ہے. ناظرین، 11ویں عادت جو ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے آپ مجھے کہیں کہ یہ کیا بات ہے. 11ویں فری کی عادت یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کا، اپنے ارد گرد کا کوئی ایک چھوٹا بچہ جو 7 سال سے چھوٹا ہو اس کو اپنا مرشد بنا لیں. یہ اس لیے کہ 7 سال تک کے بچے جو ہوتے ہیں یہ فطرت کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. ان کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہوتی، یہ احکام الہی اور دینی احکام جو ہیں ان کے مکلف نہیں ہوتے، نماز سے بھی مستثنا ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ معصوم ہوتے ہیں. جتنا زیادہ آپ بچوں کے ساتھ اگر آپ کے اپنے بچے ہیں تو ان کے ساتھ گزاریں، ان کے قریب ہو جائیں، ان کو اپنا پیر اور مرشد جو ہے وہ بنا لیں. نہیں تو آپ اپنی فیملی کا کوئی بھی ایک بچہ لے لیں جس کے ساتھ دن میں، ہفتہ وار، ماہانہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکیں. جتنا زیادہ آپ معصوم بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے آپ بھی اتنے زیادہ معصوم ہوتے جائیں گے، گناہوں سے پاک ہوتے جائیں گے اور اتنا ہی آپ فطرت کے قریب ہوتے جائیں گے. 12ویں عادت 2023 کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو ویری گڈ، لیکن اگر آپ ورزش نہیں کرتے تو آپ ورزش اور ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں. آج کل جو ہے وہ ایکسرسائز اور ورزش کے لیے جو ہے وہ دور جانا اور گارڈن اور پارک اور اس طرح کی جگہوں پہ جانا سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے، ٹیکنالوجی نے اور زیادہ چیزیں آسان کر دی ہیں. آپ کو ایسی ایکسرسائز جو ہے وہ مل جائیں گی جو آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں، جو آپ کچن میں کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، جو آپ آفس کی چیئر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو انڈور اور ان ہوم ایکسرسائزز جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں. 13ویں عادت 2023 کو بہتر بنانے کے لیے ویسے تو سارے ہی دن اسمائل ڈے ہونے چاہیے، مسکرانے کے دن ہونے چاہیے، لیکن آپ ہفتے میں ایک دن یا زیادہ سے زیادہ مہینے میں ایک دن جس کو آپ نے اسمائل ڈے منانا ہے، جس کو آپ نے مسکراہٹوں کا دن، اس دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سارا دن آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے ناراض نہیں ہونا کسی سے، آپ نے اپنے جو ناراض دوست احباب رشتہ دار ہیں ان سے بات کرنی ہے اور اس کو آپ نے کیلنڈر پہ، موبائل پہ لکھ کے لگا لیں کہ یہ والا دن آپ نے اسمائل ڈے منانا ہے اور اس دن آپ نے صدقہ سمجھ کے وہ سارا دن جو ہے وہ مسکرا کے گزارنا ہے. ناظرین، 14ویں عادت
2023 کو بہتر بنانے کے لیے جو فری ہے وہ یہ کہ آپ نے روزانہ 5 لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. ان کو صرف تھینک یو بولنا ہے. وہ کوئی بچہ ہو سکتا ہے, وہ آپ کا لائف پارٹنر ہو سکتا ہے, آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, آپ کا کوئی کولیگ ہو سکتا ہے, آپ کے ملازمین ہو سکتے ہیں. گن کے آپ نے ایک دن میں 5 لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے اور ان کو تھینک یو بولنا ہے. پاور آف گریٹیٹیوڈ پہ آپ کو اتنی زیادہ ویڈیوز اور اتنی زیادہ بکس ملیں گی کہ شکریہ کہنے کی عادت, اسلام تو ہمیں کہتا ہے نا کہ جو جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت کا اتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی. تو اللہ رب العزت کے شکریہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں, آپ بہتر سے بہترین کی طرف گامزن ہو جائیں گے. ناظرین, 15ویں عادت 2023 کو بہتر بنانے کے لیے اپنے 2023 کے سالانہ اہداف مقرر کر لیں. دیکھیں, آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے تو آپ گھر سے نکل کے جس طرف رخ آپ کا ہو, جس طرف مرضی منہ اٹھا کے چل پڑیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لاہور جانا ہے, آپ نے اسلام آباد جانا ہے, آپ نے پنڈی جانا ہے, تو آپ کی ڈائریکشن جب سیدھی ہو جائے گی تو آپ کا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور آپ اپنا ٹائم بھی سیو کر سکیں گے. اگر 2023 کا آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی گول نہیں ہے, کوئی ٹارگٹ آپ نے نہیں رکھا ہوا, تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی رائٹنگ فارم میں, موبائل کے کسی ریمائنڈر کے اندر, کسی نوٹ پیڈ کے اندر, کسی کاپی کے اندر, کسی کاغذ پہ لکھ کے اپنے پرس کے اندر, اپنے موبائل کی بیک سائڈ پاؤچ کے اندر رکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2023 میں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. جو بھی آپ ٹارگٹ رکھیں گے, لکھ کے لکھا ہوا ٹارگٹ جو ہے وہ منزل مقصود کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا. ناظرین, 2023 کو بہتر بنانے کے لیے جو فری والی آخری عادت ہے, 16ویں عادت, وہ یہ کہ 2022 کے جتنے بھی آپ نے غلطیاں کی ہیں, پروفیشنل یا ایتھیکل, یا جتنے بھی آپ کی نظر میں آپ نے گناہ کیے ہیں, ان کو ذرا ایک بار لکھیں. دیکھیں, ایک تو کرامن کاتبین آپ کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہیں, ان کا لکھا ہوا بھی مٹایا جا سکتا ہے نیکیوں کے ساتھ, لیکن اپنا لکھا ہوا بھی مٹایا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اپنے لکھے ہوئے کو کسی بھی طریقے سے. جب آپ اپنی غلطیوں کو اور اپنے گناہوں کو ریٹن فارم میں لکھیں گے اپنے پاس, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے 2023 میں ان گناہوں سے, ان غلطیوں سے, ان مسٹیک سے بچنا ہے. وہ پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فیس بک پہ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ ان کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں, کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاس ریٹن فارم میں لے کے آئیں, تو 2023 میں آپ ان سے انشاءاللہ العزیز بچ سکیں گے. ناظرین, یہ 16 عادتیں تھیں جو فری پیکج میں تھیں, جو سیل پہ لگی ہوئی تھیں, وہ ہم نے آپ کو دیں. اب تھوڑی پیسوں والی, تھوڑی انویسٹمنٹ والی عادات جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو آپ نے 2023 میں اپنانی ہے. یاد رکھیے, پیسہ خرچ کرنا اور پیسہ انویسٹ کرنا, اس میں فرق ہے. ہم آپ کو جو اگلی عادات بتانے جا رہے ہیں 2023 کو بہتر بنانے کے لیے, ان پہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا بلکہ آپ کا پیسہ انویسٹ ہوگا. سب سے پہلی عادت جو 17 نمبر پہ ہے اور پیسوں والی پہلی عادت ہے, آپ نے 2023 میں 3 مقامات کی سیر کرنی ہے. آپ شہر سے باہر جا سکتے ہیں, اپنے شہر کے اندر جو ہے وہ 3 ایسے مقامات لکھ کے رکھ لیں جو آپ نے وزٹ کرنے ہیں. آپ اکیلے وزٹ کر سکتے ہیں, دوستوں کے ساتھ وزٹ کریں, آپ فیملی کے ساتھ وزٹ کریں, آپ کوئی بھی فارم یوز کر سکتے ہیں, لیکن 3 مقامات ایسے آپ نوٹ ڈاؤن کریں, ان کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں اور ٹارگٹ پہ رکھیں کہ آپ نے اپنے آنے والے سال میں ان 3 مقامات کی سیر کرنی ہے اور وہاں جا کے آپ نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے. 19ویں عادت, اپنے شعبے کے 3 ماہرین سے آپ نے ملاقات کرنی ہے. اگر آپ پروفیشنل ہیں, کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہیں, اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں, ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, یا آپ اگر گھریلو ملازم ہیں یا ہاؤس لیڈی ہیں, تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنے 3 پسندیدہ جو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جو آپ کی من پسند شخصیات ہیں, ان کے اوپر خرچ کر کے آپ نے ان سے ملاقات کرنی ہے. اور ان سے ملاقات کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جا کے کھانا وغیرہ کھائیں یا ان پہ انویسٹ کریں یا زیادہ اخراجات کریں. جسٹ ملاقات کرنی ہے اور آپ نے اپنی لسٹ میں ایسے 3 لوگوں کا نام شامل کرنے ہیں جن سے آپ آنے والے سال میں ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں. 20ویں عادت 2023 کو بہتر بنانے کے لیے, آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس شعبے سے ہٹ کے آپ نے 3 ٹریننگز اٹینڈ کرنی ہیں.
ٹریننگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے اٹینڈ کریں، آپ یوٹیوب سے کوئی ٹریننگ لے سکتے ہیں، آپ آن لائن کسی بھی پلیٹ فارم سے فری ورکشاپ اور فری لیکچرز اٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسا میڈیم یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے بھی ٹریننگ جو ہے وہ مل سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ 3 ٹریننگز آپ کی پروفیشن سے ریلیٹڈ نہ ہوں بلکہ آپ کے پروفیشن سے ہٹ کے ہوں. یہ جب آپ ٹریننگ اٹینڈ کریں گے تو پھر آپ کو اس کے فوائد و ثمرات جو ہے وہ ملیں گے. ناظرین، 21ویں عادت 2023 کو بہتر بنانے کے لیے وہ آپ نے اپنے بچوں کو ہر مہینے ایک کتاب گفٹ کرنی ہے. فری والی عادات میں ہم نے بتایا کہ اس میں آپ نے 12 کتابیں خود پڑھنی ہیں، لیکن یہاں پہ اگر آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے گرد و نواح میں بچے ہیں، آپ نے ان کو ہر مہینے ایک کتاب گفٹ کرنی ہے. وہ آپ کہیں سے فری لے کے گفٹ کریں، چوری لے کے گفٹ کریں، اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو چوری پہ اکسا رہا ہوں. آپ کو فری بہت سی بکس جو ہے وہ بازار سے مل جائیں گی جو فری میں جو ہے وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، ادارے تقسیم کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو ہر مہینے ایک کتاب گفٹ کریں گے. آپ اپنے بچوں کو دکان پہ لے جا کے ان کی مرضی کی کتاب لے کے دے سکتے ہیں، اور یہ کتاب سافٹ فارم میں نہیں ہونی چاہیے، یہ کتاب ہارڈ فارم میں، بک فارم میں جو ہونی چاہیے، جس کو بچے پکڑ کے اور اس کو ٹچ کر کے اور اس کو ہاتھ میں لے کے جو ہے وہ پڑھ سکیں. تو ہر مہینے اپنے بچوں کو ایک کتاب گفٹ کریں. اگلی عادت تھوڑی سی مشکل ہے. 22ویں نمبر پر جو عادت ہے وہ مشکل اس لحاظ سے ہے کہ پورے سال میں آپ نے جتنی فضول خرچی کرنی ہے نا اتنی بچت بھی کرنی ہے. اگر ہر مہینے آپ کا 1000 روپے ایکسٹرا جاتا ہے سگریٹ، پان، اس طرح کی چیزوں میں، یا کسی فضول ایکٹیویٹی میں، یا کسی فضول جگہ پہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ فضول خرچ کر رہے ہیں، اور آپ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہ جگہ فضول تھی یا کام والی جگہ تھی، تو جتنے اخراجات آپ فضول خرچی پہ لگائیں اپنے حساب سے، اتنے ہی آپ نے سال کے اختتام پہ بچانے بھی ہیں. اگر آپ 6 مہینے میں 5000 جو ہے وہ اضافی خرچ کر رہے ہیں تو اگلے 6 مہینے میں آپ کے پاس 5000 سیو ہونا چاہیے. آپ وہ فضول خرچی چھوڑ سکتے ہیں یا اس فضول خرچی کو جاری رکھیں اور ایکسٹرا 5000 بچائیں، یہ آپ کا ہیڈک ہے. لیکن جتنی آپ فضول چیزوں پہ خرچ کریں گے اتنی ہی آپ نے اماؤنٹ جو ہے وہ سیو کرنی ہے. ناظرین، 23ویں اور آخری عادت یہ صرف بالغوں کے لیے ہے. میں ریکمنڈ کروں گا کہ صرف 18+ لوگ جو ہے وہ اس کو سنیں اور اس پہ غور کریں. بالغ لوگوں کو چاہیے کہ 2023 میں اپنی خوراک کا پلان بنائیں، اپنا ڈائٹ پلان بنائیں، سادہ غذا اور وہ غذا جو آپ کا وزن کنٹرول کر سکتی ہے. دیکھیں، ماہرین نفسیات کہتے ہیں جس انسان سے اپنی ویسٹ کنٹرول نہیں ہوتی، اپنا بیلی کنٹرول نہیں ہوتا، جس سے اپنا وزن کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے. تو 2023 میں آپ نے اپنا وزن کنٹرول کرنا ہے، اپنی ویسٹ کنٹرول کرنی ہے، اپنی خوراک کنٹرول کرنی ہے، اپنا ڈائٹ پلان بنانا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ہی عادت کا مکسچر ہیں. خلاصہ اس کا یہی ہے. یہ 18+ یا بالغوں کے لیے میں نے یہی کہا کہ بچے جو ہے وہ اس سے مستثنا ہیں، یہ وہ دوسرے والا 18+ نہیں تھا. آپ نے 2018 میں اپنی ڈائٹ اور اپنی خوراک اور اپنا وزن اور اپنی بیلی اور اپنی ویسٹ اس کو جو ہے وہ کنٹرول میں کرنا ہے. ایک بونس عادت فری میں آپ کو دے کے جاتے ہیں. 2023 کی 23 ہو گئی ہیں. 24ویں عادت جو آپ کوشش کریں اپنا لیں تو بہتر ہے، نہ بھی اپنائیں گے تو اس میں میرا کچھ نہیں جائے گا. اگر آپ کو پکچر فوبیا ہے، آپ سیلفی کے عادی ہیں، تو سال میں میری طرف سے آپ کو صرف 12 سیلفیاں الاؤڈ ہیں. مطلب کہنے کا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ویسے عادت ہوتی ہے کہ سیلفی لینا، اور دن میں وہ 10 15 20 سیلفیز جو ہے وہ لے لیتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک آدھ اچھی آ جائے جس کو وہ سمجھیں کہ یہ اچھی ہے، اس کو پبلک کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں. دیکھیں، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک فوبیا ہے، یہ ایک نشہ ہے جو نقصان دیتا ہے. کوئی آپ کی تصویر لے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ آپ ہیں وہاں آپ تصویر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو صرف سیلفی فوبیا اور اپنی سولو پکچر اور فرنٹ کیم پکچر، یہ ایک نشہ ہے، یہ ایک فوبیا ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے. ناظرین، یہ تھیں 2023 کو بہتر بنانے کے لیے وہ 23 عادات جن پہ عمل کر کے آپ اپنا آنے والا سال جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے گزرے ہوئے سال سے زیادہ پروڈکٹیو اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں اپنے آنے والے سال کو. اجازت دیجیے ثناء اللہ مدنی کو. اللہ حافظ.